اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب فرض الخمس، خمس کے فرد ہونے کا بیان۔ باب فرض الخمس، خمس کے فرد ہونے کا بیان اور اس کی تفصیل۔ لفظ خمس اس پانچویں حصے پر بولا جاتا ہے جو اموال غنیمت سے نکال کر خالص مصارف میں صرف ہوتا ہے۔ باقی مادہ مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی 5 حصہ کیا جاتا ہے۔ 4 حصہ غانمین اور مجاہدین کو دے دیا جاتا ہے، 1 حصہ مال غنیمت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3091۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے مال غنیمت سے میرے حصے میں ایک جوان اونٹنی آئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جوان اونٹنی خمس کے مال سے مجھے دی تھی۔ جب میرا ارادہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے شادی کروں تو بنی قینقاع کے ایک صاحب سے جو سنار تھے، میں نے یہ طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں اسخر گھاس لائیں۔ یہ اسخر ایک طرح کی گھاس ہوتی ہے اور اسے عام طور سے لوہار و سنان وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور گھروں کو بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ گھاس سناروں کو بیچ دوں گا اور اس کی قیمت سے اپنے نکاح کا ولیمہ کروں گا۔ ابھی میں ان دونوں اونٹنیوں کا سامان، پالان اور تھیلے اور رسیاں وغیرہ جمع کر رہا تھا، اور میری یہ دونوں اونٹنیاں ایک انصاری صحابی کے حجرے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ جب سارا سامان فراہم کر کے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں اونٹنیوں کے کوہان کسی نے کاٹ دیے ہیں اور ان کے کولے چیر کر اندر سے ان کی کلیجی نکال لی گئی ہیں۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو بے اختیار رو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے، وہ اسی گھر میں کچھ انصار کے ساتھ شراب پی رہے ہیں۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارثہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میں کسی بڑے صدمے سے دوچار ہوں، اس لیے آپ نے دریافت فرمایا، علی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج کے دن جیسا صدمہ کبھی نہیں دیکھا۔ حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر ظلم کر دیا، دونوں کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کے کولے چیر ڈالے۔ یہاں جو کولے کہا گیا ہے یہ ان کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ ابھی وہ اسی گھر میں کئی یاروں کے ساتھ شراب کی مجلس جمائے ہوئے موجود ہیں۔ نبی اکرم نے یہ سن کر اپنی چادر مانگی اور اسے اوڑھ کر پیدل چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے۔ آخر جب وہ گھر آ گیا جس میں حضرت حمزہ موجود تھے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اور اندر موجود لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ وہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ حمزہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملامت شروع کی۔ حمزہ کی آنکھیں شراب کے نشے میں مخمور اور سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر آپ کو دیکھا، پھر نظر ذرا اور اوپر اٹھائی، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر نظر لے گئے۔ اس کے بعد نگاہ اور اٹھا کے آپ کے ناف کے قریب دیکھنے لگے، پھر چہرے پر جما دی، پھر کہنے لگے کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔
یہ حال دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ حمزہ بالکل نشے میں ہے، تو آپ وہیں سے الٹے پاؤں واپس آ گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے۔ اس طویل حدیث کو امام بخاری یہاں اس لیے لائے کہ اس میں اموال غنیمت کے خمس میں سے حضرت علی کو ایک جوان اونٹنی ملنے کا ذکر ہے۔ یہ اونٹنی اسی مال میں سے تھی، یہ اونٹنی اسی مال میں سے تھی جو عبداللہ بن جہش کی ماتحت فوج نے حاصل کیا تھا۔ یہ جنگ بدر سے 2 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک خمس کا حکم نہیں اترا تھا، لیکن عبداللہ بن جہش نے 4 حصے تو فوج میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ اپنی رائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑا۔ پھر قرآن شریف میں بھی ایسا ہی حکم نازل ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت حمزہ کے پاس ایک گانے والی بھی تھی، جس نے گانے کے دوران ان جوان اونٹنیوں کے کلیجے سے کباب بنانے اور کھانے کی حضرت حمزہ کو ترغیب دلائی، اور اس پر وہ نشے کی حالت میں کھڑے ہوئے اور ان اونٹنیوں کو کاٹ کر ان کے کلیجے نکال لیے۔ حضرت علی کا صدمہ بھی بجا تھا اور پاس ادب بھی ضروری، اس لیے وہ غصہ کو پی کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کے حالات کا معائنہ فرمانے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ حضرت حمزہ اس وقت نشہ میں چور تھے، شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ نشہ کی حالت میں حضرت حمزہ سے بے ادبی کے الفاظ نکل گئے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ کے ہوش میں آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان اونٹنیوں کا تاوان دلایا۔ حدیث نمبر 3092، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ نے رسول اکرم کی وفات کے بعد صدیق اکبر سے مطالبہ کیا تھا کہ رسول اکرم کے اس ترکہ سے انہیں ان کی میراث کا حصہ دیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کی صورت میں دیا تھا، جیسے فدق وغیرہ کے موقع پر۔ حدیث نمبر 3093، ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرمایا تھا کہ ہمارا یعنی گروہ انبیاء ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا گروہ انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ فاطمہ یہ سن کر غصہ ہو گئی اور حضرت ابو بکر سے ملاقات چھوڑ دی اور وفات تک ان سے نہ ملی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ فاطمہ نے رسول اعظم کے خیبر اور فدق اور مدینہ کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابو بکر سے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر کو اس سے انکار تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے تھے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نبی اکرم کی کسی سنت کو چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ عائشہ نے کہا کہ حضرت کا مدینہ کا جو صدقہ تھا وہ حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس کو اپنے عہد خلافت میں دے دیا۔ البتہ خیبر اور فتح کی جائیداد کو
عمر نے روک رکھا اور فرمایا یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں، اور ان حقوق کے لیے جو وقتی طور پر پیش آتے یا وقتی حادثات ان کے لیے رکھی تھیں، یعنی وقتی طور پر جو حادثے پیش آتے تھے تو ان کے لیے انہیں روک رکھا تھا اور رکھ چھوڑا تھا۔ یہ جائیداد اس شخص کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفہ وقت ہو۔ زہری نے کہا چنانچہ ان دونوں جائیدادوں کا انتظام آج تک بذریعہ حکومت اس طرح ہوتا چلا آتا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اعتراق افتعلت کے وزن پر اورتہو سے، جس کا معنی ہے اصبتہو کہ میں اس کو پہنچا، اور اسی سے یعروہ اور اعترانی ہے۔ اس طویل حدیث میں بہت سے امور کے ساتھ خمس کا بھی ذکر ہے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اسے یہاں لائے۔ نبی اکرم نے اپنے ترکہ کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ جو بھی ہو سب صدقہ ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ نے حضرت صدیق اکبر سے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا۔ صدیق اکبر نے حدیث نبوی لنورث ما ترکناہ صدقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس لیے اس کا خلاف کیوں کر سکتے تھے، اور حضرت فاطمہ کی ناراضگی اس پر مبنی تھی کہ ان کو اس حدیث کی خبر نہ تھی، اس لیے وہ متروکہ جائیداد نبوی میں اپنے حصے کی طالب ہوئیں۔ جائیداد کی تفصیل یہ کہ فدق ایک مقام ہے مدینہ سے 3 منزل پر، وہاں کی زمین نبی اکرم نے خاص اپنے لیے رکھی تھی، اور خاص مدینہ میں بنو نذیر کے کھجور کے باغات، مخریق کے 7 باغ، مخریق کے 7 باغات، انصاری کی دی ہوئی اراضی، وادی القریٰ کی تہائی زمین وغیرہ، ابو بکر نے ان جائیدادوں کی تقسیم سے انکار فرما دیا۔ اگر آپ فاطمہ کا حصہ الگ کر دیتے تو پھر آپ کی بیویوں کا اور حضرت عباس کا حصہ بھی الگ الگ کر دینا پڑتا، اور وہ طرز عمل جو نبی اکرم کا اس جائیداد میں تھا پورا کرنا ممکن نہ رہتا، لہٰذا آپ نے تقسیم سے انکار کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب کام اور سب مصارف اسی طرح جاری رہیں جس طرح نبی اکرم کی زندگی میں جاری تھیں، اور یہ ان کا کمال احتیاط اور پرہیزگاری تھی۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ کی بیماری میں حضرت ابوبکر صدیق ان کی عیادت کو گئے اور حضرت فاطمہ کو راضی کر لیا، اور وہ راضی ہو گئیں۔ ابوبکر اور عمر اپنی خلافت میں ان جائیدادوں سے آپ کی بیویوں کے مصارف اور دوسرے ضروری کام اور مصارف ادا کرتے رہے، لیکن حضرت عثمان نے اپنی خلافت میں بطور مقطعہ کے مروان کو فدق دے دیا۔ وہ خود غنی تھے، ان کو یہ حاجت نہ تھی کہ فدق سے اپنے مصارف چلاتے۔ خلاصہ وحیدی حدیث نمبر 3094، یہ لمبی روایت ہے۔ مالک بن اوس بن حدثان یہ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے مجھ سے حدیث کا ذکر کیا تھا، یعنی جو حدیث آگے آ رہی ہے، اس لیے میں نے مالک بن اوس کی خدمت میں خود حاضر ہو کر ان سے حدیث کے متعلق بطور تصدیق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ دن چڑھ آیا تھا
اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت عمر کا ایک بلانے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس قاصد کے ساتھ ہی چلا گیا اور حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک تخت پر بوریا بچھائے، بوریے پر کوئی بچھونا نہ تھا، صرف ایک چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا، پھر بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا مالک تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کے لیے کچھ حقیر سی امداد کا فیصلہ کر لیا ہے، تم اسے اپنی نگرانی میں ان میں تقسیم کرا دو۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، اگر آپ اس کام پر کسی اور کو مقرر فرما دیتے تو بہتر ہوتا، لیکن عمر نے یہی اصرار کیا کہ نہیں، اپنی ہی تحویل میں بانٹ دو۔ ابھی میں وہیں حاضر تھا کہ امیر المومنین کے دربان یرفع آئے، یرفع نام ہے، اور کہا کہ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، انہیں اندر بلا لو۔ آپ کی اجازت پر یہ حضرات داخل ہوئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ یرفع بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر اندر آ کر عرض کیا علی اور عباس کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہیں بھی اندر بلا لو۔ آپ کی اجازت پر یہ حضرات بھی اندر تشریف لے آئے، دونوں نے سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ حضرت عباس نے کہا اے امیر المومنین، میرا اور ان کا فیصلہ کر دیجئے۔ ان حضرات کا جھگڑا اس جائیداد کے بارے میں تھا، ان حضرات کا جھگڑا اس جائیداد کے بارے میں تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بنی نذیر کے اموال میں سے خمس کے طور پر عنایت فرمائی تھی۔ اس پر حضرت عثمان اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے کہنے لگے ہاں امیر المومنین، ان حضرات میں فیصلہ فرما دیجئے اور ہر ایک کو دوسرے کی طرف سے بے فکر کر دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا، تو پھر ذرا ٹھہریے اور دم لے لیجئے، میں آپ لوگوں سے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں یعنی ہم انبیاء، وہ صدقہ ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات گرامی بھی ہوتی تھی، جس سے مراد آپ کی ذات گرامی بھی تھی۔ ان حضرات نے تصدیق کی کہ جی ہاں، بے شک حضرت نے یہ بات کہی تھی۔ اب حضرت عمر علی اور عباس کی طرف مخاطب ہوئے، ان سے پوچھا میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایسا فرمایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملہ کی شرح بیان کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا، جسے حضرت نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد قدیر تک، اور وہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا۔ مگر قسم اللہ کی، یہ جائیداد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جوڑ نہ رکھی، نہ خاص اپنے خرچ میں لائے،
बल्कि तुम ही लोगों को दी और तुम्हारे ही कामों में खर्च की। ये जो जायदाद बच रही है इसमें से आप अपनी बीवियों का साल भर का खर्च लिया करते, इसके बाद जो बाकी बचता वो अल्लाह के माल में शरीक कर देते जिहाद के सामान फराहम करने में। खैर हजरत तो अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते रहे। हादरीन, तुमको अल्लाह की कसम, क्या तुम ये नहीं जानते? उन्होंने कहा, बेशक जानते हैं। फिर हजरत उमर ने अली और अब्बास से कहा, मैं आप हजरत से भी अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं? ये दोनों हजरत ने जवाब दिया कि हाँ। फिर हजरत उमर ने यूं फरमाया कि फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी को दुनिया से उठा लिया तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा हूं, और इसलिए उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मखसूस जायदाद पर कब्जा किया, और जिस तरह हजरत इसमें से मसारिफ किया करते थे, खर्च किया करते थे, वो करते रहे। अल्लाह खूब जानता है कि अबू बकर अपने इस तर्ज अमल में सच्चे, मुखलिस, नेकोकार, हक की पैरवी करने वाले थे। फिर अल्लाह ताला ने अबू बकर को भी अपने पास बुला लिया और अब मैं अबू बकर का नायब मुकर्रर हुआ। मेरी खिलाफत को 2 साल हो गए हैं और मैंने भी इस जायदाद को अपनी तहवील में रखा है। जो मसारिफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर इसमें किया करते थे वैसा ही मैं भी करता रहा, और अल्लाह खूब जानता है कि इसमें अपने इस तर्ज अमल में सच्चा, मुखलिस और हक की पैरवी करने वाला हूं। फिर आप दोनों मेरे पास मुझसे गुफ्तगू करने आए और बिल इत्तेफाक गुफ्तगू करने लगे कि दोनों का मकसद एक था। जनाबे अब्बास, आप तो इसलिए तशरीफ लाए कि आपको अपने भतीजे की मीरास का दावा मेरे सामने पेश करना था, यानी भतीजे से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर अली से फरमाया कि आप इसलिए तशरीफ लाए कि आपको अपनी बीवी हजरत फातिमा का दावा पेश करना था कि उनके वालिद रसूल अकरम की मीरास उन्हें मिलनी चाहिए। मैंने आप दोनों हजरात से अर्ज कर दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा गए हैं कि हम पैगंबरों की मीरास तकसीम नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका है। फिर मुझको ये मुनासिब मालूम हुआ कि इनमें जायदादों को इन जायदादों को तुम्हारे कब्जे में दे दूं। तो मैंने तुमसे कहा, देखो अगर तुम चाहो तो मैं ये जायदादें तुम्हारे सुपुर्द कर देता हूं, लेकिन उस अहद और उस इकरार पर कि तुम इसकी आमदनी से वो सब करते रहोगे जो रसूल अकरम और अबू बकर सिद्दीक अपनी खिलाफत में करते रहे हैं और जो काम मैं अपनी हुकूमत के शुरू से करता रहा। तुमने इस शर्त को कबूल करके दरखास्त की कि जायदादें हमको दे दो। मैंने उसी शर्त पर दे दी। हाज़रीन, कहो मैंने ये जायदादें इस शर्त पर उनके हवाले की हैं या नहीं? उन्होंने कहा, बेशक इसी शर्त पर आपने दी हैं। फिर हजरत उमर ने अली और अब्बास से कहा, तुमको अल्लाह की कसम देता हूं, मैंने इसी शर्त पर ये जायदादें आप हजरत के हवाले की हैं या नहीं? उन्होंने कहा, बेशक। हजरत उमर ने कहा, फिर मुझसे किस बात का फैसला चाहते हो? क्या जायदाद को तकसीम कराना चाहते हो? कसम अल्लाह की जिसके हुक्म से जमीन और आसमान कायम है, मैं तो इसके सिवा और कोई फैसला करने वाला नहीं।
ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر تم سے اس کا انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر جائیداد میرے سپرد کر دو، میں اس کا بھی کام دیکھ لوں گا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے اس جائیداد کا انتظام حضرت علی اور حضرت عباس کے ہاتھوں میں دے دیا تھا، پھر بھی یہ حضرات یہ مقدمہ عدالت فاروقی میں لائے تو آپ نے یہ توضیحی بیان دیا۔ اس طویل روایت میں یہ ملحوظ رہے کہ حضرت فاطمہ کی ناراضگی ابو بکر سے وراثت کے مسئلہ پر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ خود نبی اکرم نے اس کی نفی پہلے ہی کر دی تھی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور تمام صحابہ نے اسے مان بھی لیا تھا۔ خود حضرت فاطمہ، حضرت علی یا حضرت عباس سے بھی کسی موقع پر اس کی نفی منقول نہیں، بلکہ نزاع صرف مال کے انتظام و انصرام کے معاملہ پر ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر نے اس کا انتظام اہل بیت رضوان اللہ علیہم کے ہاتھ میں دے بھی دیا تھا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ نے ابو بکر سے قطع تعلق کر لیا اور اپنی وفات تک ناراض رہی تھیں۔ مشہور روایت میں اسی طرح ہے، لیکن بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ جب فاطمہ ناراض ہوئیں تو حضرت ابو بکر ان کی خدمت میں پہنچے اور اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک وہ راضی نہیں ہو گئیں۔ معتبر مصنفین نے اس کی توثیق بھی کی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی خصوصاً حضرت ابو بکر کی سیرت سے یہی طرز عمل زیادہ جوڑ بھی کھاتا ہے۔ تفہیم البخاری۔ یہاں کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جب نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور ابو بکر نے بھی اسی حدیث کی بنا پر یہ جائیداد حضرت فاطمہ کے حوالے نہیں کی، حالانکہ وہ ناراض بھی ہوئی، تو پھر عمر نے حدیث کے خلاف کیوں کیا اور حضرت صدیق کے طریق کو کیوں موقوف کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس جائیداد کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ اس کا انتظام کرنے والا حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو بنا دیا۔ حضرت عمر کے لیے خلافت کے کام بہت ہو گئے تھے، ان جائیدادوں کی نگرانی کی فرصت بھی نہ تھی، دوسرے حضرت علی و عباس کو خوش کر دینا بھی منظور تھا، اور حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے تقسیم کی درخواست کی تھی، جو حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے منظور نہیں کی۔ باب ادا الخمس من الدین، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا دین میں داخل ہے اور دین کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 3095، ابو حمزہ زبیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے ابن عباس سے سنا، وہ کہتے تھے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا تعلق قبیلہ ربیہ سے ہے اور قبیلہ موسر کے کفار ہمارے اور آپ کے بیچ میں بستے ہیں، اس لیے ان کے خطرے کی وجہ سے ہم لوگ آپ کی خدمت میں صرف ادب والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں، حرام مہینوں میں۔ آپ ہمیں کوئی ایسا واضح حکم فرما دیں جس پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو گرہ لگائی، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور اس بات کا
کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت کا مال ملے اس میں 5واں حصہ یعنی وہی خمس اللہ کے لیے نکال دو، اور تمہیں میں دبا، نقیر، حنتم اور مصفت کے استعمال سے روکتا ہوں۔ دبا کدو کی تومبی اور نقیر کریدی لکڑی کے برتن، حنتم سبز لاکھی برتن اور مصفت روغنی برتن، یہ سب شراب رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اس لیے ان سب کو دور پھینک دینے کا آپ نے حکم فرمایا۔ خمس کی ادائیگی کا خاص حکم دیا، یہی باب سے وجہ مناسبت ہے کہ چونکہ یہ لوگ جنگجو تھے اس لیے خمس کی بات ان سے کہی گئی۔ باب نفقت نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے نفقہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3096، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وارث میرے بعد 1 دینار بھی نہ بانٹیں، میرا ترکہ تقسیم نہ کریں، میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے۔ یعنی جس طرح اسلامی حکومت کے کارندوں کی تنخواہیں دی جائیں گی، ازواج مطہرات کا نفقہ بھی اسی طرح بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3097، متفق علیہ، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں آدھے وسق جو کے سوا جو ایک طاق میں رکھے ہوئے تھے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کسی جگر والے جاندار کی خوراک بن سکتی، میں اسی میں سے کھاتی رہی اور بہت دن گزر گئے، پھر میں نے اس میں سے ناپ کر نکالنا شروع کیا تو جلد ہی ختم ہو گئے۔ اللہ نے اس جو میں برکت دی تھی، جب حضرت عائشہ نے اس کو ماپا تو گویا توکل میں فرق آیا، برکت جاتی رہی۔ یہ جو دوسری حدیث میں ہے کہ غلہ ماپو اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی، اس سے مراد یہ ہے خریدتے وقت یا لیتے وقت یا جتنا اس میں سے نکالو وہ ماپ لو، ناپ لو، سب کو مت ناپو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ جو ترکہ میں نہیں ملے تھے بلکہ ان کا خرچ بیت المال پر تھا۔ اگر یہ خرچہ بیت المال کے ذمے نہ ہوتا تو آپ کی وفات کے بعد وہ جو ان سے لے لیے جاتے۔ حدیث نمبر 3098، عمرو بن حارث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنے ہتھیار، ایک سفید خچر اور ایک زمین جسے آپ خود صدقہ کر گئے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا۔ باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما نصب من البیوت الیہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کا بیان اور گھروں میں سے جن کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے اس کی تفصیل۔ اور اللہ پاک نے سورہ احزاب میں فرمایا، تم لوگ یعنی ازواج مطہرات اپنے گھروں ہی میں عزت سے رہا کرو، اور اسی طرح فرمایا نبی کے گھر میں اس وقت تک نہ داخل ہو جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب منعقد کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ ابیات و حجرات نبوی آپ کی حیات طیبہ میں جس طور پر جن بیویوں کو تقسیم تھے، آپ کی وفات کے بعد
وہ اسی طرح رہے، ان میں کوئی ورثہ نہیں تقسیم کیا گیا، اور یہ اس لیے کہ نبی اکرم خود فرما گئے تھے کہ ہمارا کوئی ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ گروہ انبیاء میں اللہ کا قانون یہی ہے، وہ صرف علم دین کی دولت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بسلسلہ تذکرہ خمس اس مسئلہ کو بھی بیان کر دیا گیا، اور خمس کا تعلق جہاد سے ہے، اس لیے ذیلی طور پر یہ مسائل کتاب الجہاد میں مذکور ہوئے ہیں۔ پہلی آیت میں گھروں کی نسبت بیویوں کی طرف فرمائی، دوسری آیت میں انہی گھروں کو پیغمبر کے گھر فرمایا۔ اس سے امام بخاری نے باب کا مطلب ثابت کیا کہ نبی اکرم کی بیویوں کو جیسے آپ کی وفات کے بعد اپنے خرچہ کا حق تھا، ویسے ہی اپنے اپنے حجروں پر بھی ان کا حق تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیا اور کسی اور سے ان پر نکاح حرام کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔